بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے۔ واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانیں ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی شانہ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو تو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عصمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی
تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی، اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا، اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ داری تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جز لازمی قرار دیا، اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف کی علامت بتلایا۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ بس جس طرح آخری درجہ ضعف ایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود کی ہے، یعنی سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں چھوڑا گیا ہے اس کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتی۔ لیکن اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے، اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق کو سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہنے کی طاقت عطا فرمائے، ایمان کی قوت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔